بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے 31 اگست کو 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا ہندوستان کی حکومت کے سامنے، اور وہ آپ کے سامنے ہوگا کہ اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کیا جائے، اور پھر یہ جو فوج ہے، قابض فورسز جو ہیں، ان کا وڈراول شروع کیا جائے اقوام متحدہ کی کسی ایجنسی کی نگرانی میں، اور پھر تمام ڈیٹینیوز کو ریلیز کیا جائے، اور یہ جن کے خلاف کیسز وغیرہ ہیں ان کیسز کو جو کیسز ہیں ہمارے ڈیٹینیوز کے خلاف ان کو وڈرا کیا جائے، اور یہ جو ہمارے 111 لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے جو قاتل ہیں ان کے خلاف کیسز وغیرہ چلائے جائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو یہ 5 نکاتی فارمولہ ہم نے 31 اگست کو پیش کیا، اور یہ بات آپ نوٹ کریں خاص خصوصیت کے ساتھ کہ عید الفطر کے روز یہ ساری ریاست میں وادی کشمیر میں بالعموم، بلکہ پونچھ، راجوری، ڈوڈا، بھدرواہ، کشتواڑ، وہاں کے لوگوں نے بھی ان 5 نکات کی مکمل حمایت کی، اور اس طرح یہ 5 نکات جو ہم نے پیش کیے ہیں یہ جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے ان کی تائید حاصل ہے، اور اس عوامی تائید کے اس فارمولے کو ہندوستان کی حکومت کو سیریسلی لیا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کبھی بھی جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں اور یہاں کے مظلوموں کی آواز سننے میں اس نے کبھی بھی آج تک 63 سال کے عرصے میں سیریسنیس کا مظاہرہ نہیں کیا، بجائے اس کے کہ وہ ان 5 نکات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے اور ان کو قبول کرتے تو بات چیت کے لیے راہیں کھل جاتی جیسا ہم نے کہا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پہلے پارلیمنٹ گروپ آ گیا، ان کے سامنے بھی ہم نے یہ بات کہی، اب انہوں نے یہ جو سفارتکار ہیں ان کا 3 افراد پر مشتمل جو گروپ یہاں بھیجا گیا ہے، میں نے دلی میں اعلان کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کی جائے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے، ہم ان کا ویسے ذاتی ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کا مشن ہے اس مشن کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے۔ بھائی اگر ہندوستان نے ہمارے 5 نکات کو بالکل ان پر توجہ ہی نہیں دی ہے، عملاً ان کو رد کیا ہے، تو اس کے بعد آپ لوگوں سے بات کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا کیا جواز بنتا ہے کہ ہم آپ سے بات کریں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیل والوں سے بھی ملیں گے، اسٹوڈنٹ سے ملیں گے، سیاسی قائدین سے ملیں گے، لوگوں سے ملیں گے، تو ان لوگوں نے تو اپنا فارمولہ اور اپنا جو ان کا عندیہ ہے، ان کی جو پالیسی ہے، ان کا جو پروگرام ہے، ان کا جو آپ سے مطالبہ ہے وہ تو سامنے رکھا گیا ہے، اس کو تو ساری عوام نے تائید اس کی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے ہم اس کو ڈرامے کے بغیر کچھ اور نہیں کہیں گے۔ تو اس کی بہرحال یہ حکومت کی طرف سے وہ جو ہمارے وہاں دلی کے کنونشن میں بھی ایک سردار صاحب نے ایک شعر پڑھا اقبال مرحوم کا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری۔ وہ جموں کے سردار صاحب تھے، بڑے بزرگ تھے، تو برابر وہی ساحری کے کرتب ہے یہ جو ہندوستان برت رہا ہے، اور ان ساحری کے کرتبوں میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں دلی میں جو اعلان کیا تھا میں نے اس کو پھر میں آج یہاں دہرا رہا ہوں کہ نہ کوئی نظر بند جو جیلوں میں ہیں ان میں سے بھی کوئی نہ ملے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے ہم دردمندانہ اپیل کریں گے کہ کوئی ان سے نہ ملے، اور بار اسٹیشن کے وکلاء حضرات سے بھی ہم اپیل کریں گے، اور تاجر برادری سے، ٹرانسپورٹ برادری سے، سب سے ہم یہ دردمندانہ اپیل کریں گے کہ ان کے ساتھ ملنے میں مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھارت کی حکومت کی طرف سے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اور ایسے حربے ہیں جن کو ساحری سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، غیر مبہم ہے، کلیئر ہے کہ ہم نے جو فارمولہ پیش کیا تھا اس کے بارے میں حکومت ہند کو مثبت انداز میں اپنا رد عمل دکھانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
اصل میں مقصد یہ ہے کہ بھارت اس وقت جو امریکہ کے صدر صاحب آ رہے ہیں نومبر کے پہلے ہفتے میں، اصل میں مقصد یہ ہے کہ بھائی ان کی توجہ ہٹائی جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی ہم بات چیت کر رہے ہیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. ہم نے 3 افراد پہ مشتمل ایک وفد تشکیل دیا ہے، وہ سری نگر گیا ہے، وہ وہاں، اور ان کے لیے ہم نے برابر 1 سال کی مہلت ان کو دی ہے کہ وہ سال بھر آتے رہیں، جاتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں. تو یہ ان کو بہکانے کے لیے اور ان کو یہ تاثر دینے کے لیے ہم مسئلہ کشمیر پر بات چیت کر رہے ہیں. اس لیے اس بہکاوے میں ہم کو نہیں آنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے بھائی ایسا ہونا چاہیے. تو جموں کشمیر کا جو ہمارا جو موقف ہے، اس موقف کے بارے میں بہرحال ساری دنیا واقف ہے اور امریکہ کے صدر صاحب بھی واقف ہوں گے. ان کے بارے میں ہم یہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کو سمجھتے ہیں، مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ہمیشہ اس بات پر سٹرس ہوتا ہے کہ بھائی ہندوستان اور پاکستان آپس میں بات چیت کریں اور مسئلہ حل کریں. لیکن ہم ان تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ اب تک 150 بار سے زیادہ ڈائلاگس ہوئے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. تاشکند ایگریمنٹ ہوا ہے، شملہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اور پھر لاہور ڈکلریشن ہوا ہے، نہرو لیاقت پیکٹس ہوئے ہیں، اور سوارن سنگھ اور بٹو کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں. 6 مہینے وہ سلسلہ بھی چلتا رہا 1962-63 میں. تو یہ سب بہت کچھ ہوا ہے، لیکن جموں کشمیر کا مسئلہ، اس کے حل میں کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اس لیے ان تجربات کی بنیاد پہ ہم ہوا میں باتیں نہیں کر رہے، یا ہم کسی پروجیڈس کی بنیاد پہ بات نہیں، ہم حقائق کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ جب 150 بار ڈائلاگ کسی بھی پیش رفت کا وہ مظاہرہ نہ کر پائے تو اب کیا ڈائلاگ سے ہوگا؟ اب آپ دلی آ کر پھر کہیں گے کہ بھائی ہندوستان پاکستان بات چیت کرے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات ہوگا، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اس لیے ہم ان تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فی الواقع جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور آپ کے دعوی جو جمہوریت اور انسانی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کے دعوے ہیں، تو آپ کو کھل کر کہنا چاہیے کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو بھارت نے وعدے کیے ہیں تاکہ خود ارادیت دینے کے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں 18 قراردادوں کو تسلیم کیا ہے، بھارت کو جرأت مندی کا مظاہرہ کر کے اور اپنی جمہوری دعووں کی لاج رکھتے ہوئے ان قراردادوں کو عملانے کے لیے پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. ہم سب سے زیادہ ہم ہارڈ کورس نہیں ہیں. ہم یہ جو ہم کو الزام دیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم ہارڈ کورس ہیں اور ہم کوئی مصالحانہ جدوجہد یا بات چیت کے قائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ ریشنل لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ حقائق کی بنیاد پر بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم کبھی نہ تو ہم جذبات کے شکار ہو جاتے ہیں اور نہ ہم کبھی کسی فرقدارانہ سوچ سے سو رہے ہیں. میں نے دلی میں بھی کہا کہ بھارت اگر سپر پاور بننا چاہ رہا ہے تو ہم اس کی راہ میں روک نہیں بنیں گے. بھارت اگر اکنامکلی ایک پاور بننا چاہ رہا ہے تو ہم اس کی راہ میں روک نہیں بنیں گے. لیکن ہم کہیں گے کہ بھائی بھارت کی جو طاقت ہے وہ طاقت ظلم کے لیے نہیں ہونی چاہیے، طاقت عدل کے لیے ہونی چاہیے. طاقت جہاں بھی ہو اگر وہ عدل کی نہ ہو تو پھر وہ ایک شامت بن جاتی ہے، ایک عذاب بن جاتا ہے دنیا کے لوگوں کے لیے. بھائی آپ طاقت حاصل کریں لیکن آپ عدل کریں، ہمیں آپ جسٹس دیں جموں کشمیر کے مظلوم عوام کو، اور دوسرے بھی ہندوستان کے مختلف خطوں میں جو لوگ آپ سے عدل چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ عدل کریں. تو پھر آپ جو بھی بننا چاہیں، طاقتور بننا چاہیں تو بن جائیں. اس لیے ہم حقائق کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ بھائی امریکہ کے صدر کو یہ کہنا، یہ اس طرح ان کو غلط تصویر پیش کرنا، یہ بہرحال بھارت کے لیے زیب نہیں دیتا. اور پھر ان کی یہ بھی کوشش رہے گی کہ کوئی ایسے واقعات کریں جو واقعات جس طرح 20 مارچ 2000 کو جب ہم جودھ پور جیل میں تھے تو بھارت کے امریکہ کے اس وقت کے صدر مسٹر بل کلنٹن یہاں اس وقت دلی میں تھے اور چٹی سنگھ پورا کا وہ سانحہ رونما ہوا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جیل میں ہوتے ہوئے ہی کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک ایسی سازش ہے جس سازش کے تحت بل کلنٹن کو یہ بتانا ہے
کہ بھئی یہاں جدوجہد آزادی نہیں چل رہی، یہاں ایک کمیونل اسٹرگل چل رہی ہے، اور اس کمیونل اسٹرگل کو کا بعد میں جو تحقیقات ہوئی تو اس کا یہاں کے بندوق مجاہدین کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سازش کے تحت، اور پھر 35 سکھ بھائیوں کو قتل کیا گیا، پھر 5 جوانوں کو قتل کیا گیا کہ یہ فارینرز تھے اور ان کے قتل میں شریک تھے، اور پھر مظاہروں میں گولیاں چلیں تو 8 اور لوگوں کو شہید کیا گیا، وہ اب کل ملا کر 48 لوگوں کو مارا گیا محض کلنٹن کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہاں کمیونل اسٹرگل چل رہی ہے۔ تو ایسے حربے گزشتہ 63 سال سے بھارت نے اپنائے ہیں اور استعمال میں لائے ہیں، تو اس لیے ان سے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج بھی وہ ایسے ڈرامے رچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے کیلنڈر کی بات ہے۔ کیلنڈر 27 اکتوبر سے یہ نیا کیلنڈر شروع ہوگا، تو 27 اکتوبر کو مکمل ہڑتال ہوگی، اور ہم درمدانہ اپیل کریں گے لوگوں سے کہ وہ سیاہ جھنڈے